28 29 30 31 اس کے بعد کیا آئے گا؟ جنوری، نیا سال۔ میرے بچوں توبہ کرو، کوئی نیا سال نہیں ہے۔ ہمارا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایجاد کیا ہوا، عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا یہ 1 جنوری۔ اس لیے اس دن بہت سارے نوجوان اس دن پکنک مناتے ہیں۔ پکنک ہے جی، نہیں پکنک ہے، قربان جائے۔ اب پکنک میں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ اللہ، وہ شراب ہے، وہ نشہ ہے، وہ مرغا ہے، وہ کھسی ہے۔ تو پتہ کی ایک نوجوان سے کہ آخر 1 جنوری کو کاہے سب کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 1 جنوری کا گوشت کھاؤ نہیں تو سالوں بھر گوشت کھاتے رہو۔ بات صحیح ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، خاص کر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس غلط رسم سے بچنا۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں نے ایجاد کیا، عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اس لیے 1 جنوری الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے کہ اس تاریخ کو اب ہم لوگ دنیا کے اندر میں کام چلاتے ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں کرنا ہی ہے، کھانا بنانا ہے تو پکنک کیوں؟ 1 جنوری کے نام پر کیوں؟ الحمدللہ روزانہ کھانا بناؤ، اچھا کھانا بناؤ، کھیر بناؤ، پلاؤ بناؤ، مرغا بناؤ، اللہ جو توفیق دے گھر میں بناؤ، اپنے بچوں کے ساتھ میں کھاؤ۔ لیکن خاص کر 1 جنوری کو منانا، یہ کہہ کر منانا کہ آج اچھا کھائیں گے، سال بھر تک کھائیں گے، یہ غلط ہے، یہ ایمان کو کمزور کر دے گا۔ اس لیے 1 جنوری ایک دم نہیں منانا ہے، نہ کسی کو 1 جنوری کا مبارکباد دینا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے، سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے، سمندر راہ دے دے گا۔ کون؟ ارے کون؟ ارے اگر وہ زندگی کون دے گا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو نا، اللہ دے گا، اللہ اللہ، او اللہ دے گا، اللہ دے گا، اور قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے آتے آپ نے دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن قربان جائیے، آپ کی جو امت تھی، آپ کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تیتے پھنس پہلے عام راجنی بھل لینی بستی میں چلان لے۔ اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب تو
موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، یہ کون مصیبت میں ڈلوا دیا آپ، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بھاگیے کا کہاں، آگے سمندر ہے، نہ دکھن نہ اتر نہ پورب نہ پچھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے، سبحان اللہ والدہ ماشاء اللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے، قربان جاؤ۔ وہی نازل ہو گئی، اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، عصا، اسے عصا کہتے ہیں، عصا کیا کہتے ہیں؟ لٹھی کو عصا، کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے، بولا پانی میں مارو۔ دیکھو یہ ہم نہیں کرے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے، لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا، اور ہوتے 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 سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے، اور قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ راستے میں سوکھا راستہ، جگہ راستہ کیا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ، پار ہو گئے۔ اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے، سمندر میں بھی راستہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے، تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو، گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب اسی راستے پہ سمندر پہ ڈال دیا، اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو، سب کے سب ڈوب کے مر گئے، سب نیست نابود ہو گیا، اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا، لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے، اس کی لاش، فرعون کی لاش، قربان جاؤ، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے آپ، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، نہیں بناتا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا اچھا کرے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو، اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو، اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، سبحان اللہ والدہ۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے، تو مکڑی کے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر
तान देता है। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया, वो अल्लाह फिर इसके बाद मौत देगा, मौत देगा, मौत देगा। अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? ये मेरा नौजवान, ये मेरा बच्चा जो मोबाइल में 24 घंटा लिपटा रहता है, अल्लाह इनसे पूछेगा, दुनिया से ले की आन ले? बोला बड़का मोबाइल अल्लाह से। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह देखना, यहाँ भी फ़ायदा, वहाँ भी फ़ायदा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह साथ ही साथ मेरे बोलने को कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी बहुत अच्छी बात हजरत ने तकरीर जो की कि हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए, अरे बोलो भाई। जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। अगर अमल हो जाए भी, जितने आदमियों ने हाथ उठाए, यहाँ नमाज पढ़ेंगे, मदरसा को आबाद करेंगे, खानका को आबाद करेंगे, बताइए जितना आदमी हाथ उठाए हैं, अगर कल से सब नमाजी बन जाइए, मस्जिद हम जगह मिलते हैं? मिलते हैं। अच्छा, जो पक्का नमाजी है फिर तो बाहर रही थी वो। लेकिन वही बात है कि हम लोग जलसा सुनते हैं। अब देखिए पहले जमाने में कुएं में पानी पीते थे हम लोग। क्या कुएं का पानी पीते थे? अरे बोलो भाई, कुआं का पानी पीते थे ना? ये अठन्नी चमन्नी तुम लोग नहीं पीते थे। ये सब बच्चा कुआं को क्या जानेगा? हम लोग कुआं को जानते हैं। कुएं के पानी से नहाना, कुएं के पानी से पीना, कुएं के पानी से कपड़ा धोना, हर काम कुएं के पानी से होता था। कुर्बान जाइए। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, तो कुएं का पाट छोटा था, वो छलांग लगाया। कुत्ता सोचा कि हम छलांग लगा दे, कुआं को पार कर देंगे, कुएं में गिर गया। अब गहरा कुआं में गिरा, अब वो कुत्ता मर गया। लोग परेशान हो गए, क्यों किरंकी थी, पानी पाक छी कि ना पाक छी? बोला चलो मुफ्ती साहब वहाँ, और चले गए मुफ्ती शम्स तौहीद साहब से मसला पूछने के लिए। हजरत कुएं में कुत्ता चला गया, गिर गया है, मर गया है, पानी बदबूदार पानी हो गया है, महक बहुत है, मसला बताइए वो पानी पाक है कि नापाक है? पाक करने का तरीका क्या है? तो मुफ्ती शम्स तौहीद साहब ने कहा कि देखो ऐसा करो, या तो कुएं का सब पानी निकाल दो, अगर ये नहीं मुमकिन है तो कम से कम 200 या 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। पानी, अरे जोर से बोलिए, पानी पाक। बहुत अच्छा। लोग आए, 300 बाल्टी पानी कुएं का बाहर निकाल दिया। शाम होते होते फिर पानी में महक है, बदबू है, लोग परेशान हो गए। तो लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब कौन फतवा बदल गई हो? बोला चलो फिर 10 आदमी गया, हजरत से कहा कि हजरत परेशानी तो नहीं गई है? बोला क्या हुआ? बोला हजरत आपने कहा था इतना इतना पानी निकाल देना, हम लोग पानी निकाल दिए, लेकिन पानी में बदबू वैसे ही है, पानी में महक वैसे ही है, हम लोग कैसे क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कि कितना पानी निकाल रहा हूँ? बोले 300 बाल्टी निकाल ले। बोला अच्छा 300 बाल्टी निकाले था, पानी में वह रंग को महक जी? बोले वह रंग को महक जी हो। तो मुफ्ती साहब बोले अच्छा ये बताओ कुत्ता निकाल लो? बोले नहीं, कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता जी। तो बात को पूरी सुनना होगा, समझना होगा कि भाई बात क्या हो रही है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसों को सुनो, दीन की बातों को सुनो, कुरान के पैगाम को सुनो, हदीस मुस्तफ़ा सुनो, तो अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह दिल से इरादा करो कि इंशाअल्लाह जो भी सुनेंगे, जितने भी उलमा हमारे आए हैं, जितने भी हम बयान कुरान और हदीस को सुनेंगे, इंशाअल्लाह दिल से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह।
بہت اچھا. یہ مدرسے کے حوالے سے جلسہ ہے، اور یوں کہہ لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے. اے بابو بیٹھ جاؤ. ہاں ٹھنڈ کا ٹائم ہے، پریشانی ہے. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. میڈیا والے بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اے بابو آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. مدرسے کا جلسہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے. بات صحیح کی غلط ہے بولیے آپ؟ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا؟ ارے بولیے نا بھائی، اپنا ہی گھر بناتا ہے نا. آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکہ سے مدینہ گئے. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت. دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے. اور قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے. ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی، کیا نام ہے؟ غار ثور. نام بولو بھائی، کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ایک بار دیکھے گا، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا. آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا. تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے. بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے. غار پرانا ہے، غار پرانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے. آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے. آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے. تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے. اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق. پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے، پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا. کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا. اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے زانو پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی. اچھا دیکھیے پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے. تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کے حکم سے دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا. کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا. تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا، مکڑی کا جالا رہتا تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا.
یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے، اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار۔ آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا۔ تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابو بکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے۔ آپ نے اپنا تھوک لیا، آہا لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا۔ غارِ سور میں جب، غارِ سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا۔ کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ بولا تھا، ماشاء اللہ۔ تو
تو اکیلے دیکھتا رہے گا، انگوٹھا کو ہٹا لے، ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے۔ غار میں غار سور میں جب بند بھیلن سرخ ہوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا کا چرنا ہٹالا، چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے۔ اس کا ایک مطلب ایک شعر اور رہ گیا ہے، ابھی سنا دے کہ بعد میں سنیے گا، ارے زور سے بولیے، ابھی سنائیں گے بعد میں سنیے گا۔ بڑھیا کی گٹھری لے کے، بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں کا کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے۔ واہ بیٹا واہ، اللہ اللہ، 50 ٹکا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے، نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلی، یہ نوٹ کہیں نہیں چلتا، وہ جلسہ ہم چلی تھا۔ ایک لڑکا چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلی، لوگوں کو کی چلا لیں، بولا نہیں چلا دلی، کی چلا لیں، بولا ایک نمری ریک پھٹل کو امور روٹا لگا گھوملان ایک مہینہ کوئی دکاندار نہیں لے لکھی، بولا پھر بولے راتی جل ساجھی لے کھریا میں کلکتہ والا نعت پڑھے ہیں، بولا پھر بولا 10 ٹکا اوپر ڈال لی، 90 ٹکا ڈال لی، نمری وہیں چلا دلی۔ الحمدللہ اللہ اس بچے کو علم دنیا اور علم دین سے معلومات عطا فرمایا، آمین بولا الحمدللہ۔ کچھ کام کرنے ہیں انشاءاللہ، اس پیسے کو میں ہی رکھتا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، کیا بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے الحمدللہ، اللہ ان کے بھی دن قبول فرمائے۔ ابھی مت آئیے، کوئی مت آئیے، ابھی پیسہ مت دیجیے گا، ابھی نہیں، ابھی کچھ پیغام ہے سن لیجئے، ہم کو پتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، اب کیسے لینا ہے ہم لے لیں گے، چنتا مت کیجئے، انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیے، کچھ پیغام ہے وہ پیغام سن لیجئے۔ گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے، انگنا آقا تہرے نور برسے، انگنا آقا تہرے نور برسے، انگنا آقا تہرے نور برسے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مدرسے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اب دیکھیے ہجرت فرما کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ اچھا، مدینہ سے پہلے ایک مقام میں آپ نے قیام کیا، وہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ کیا نام ہے؟ اچھا، اس مسجد مدینہ اور وہ مسجد قباء کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3.5 سے 4 کلومیٹر کی دوری ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق دیا، حج کرنے جب گئے تھے۔ اچھا، اس مسجد کی فضیلت ہے، مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو مدینہ سے پیدل سواری نہیں، پیدل چل کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ والتماشا، 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔
مسلمانوں سنو، آج مکان بنانے کی ہمیں چنتا ہے، ہمیں فکر رہتی ہے. ایک منزلہ بنا لیے، ہاں دیکھو نہیں، دعا کرو نہیں، اکرام ہمیں 3 منزل ٹھکوی، 3 منزل ٹھوکوی. اچھا بغل میں اگر کوئی 3 منزل ٹھوک دیا ہے، ہم میں 4 منزل ٹھوکوی. بولا بہت اچھی بات ہے بھائی. اچھا ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے، کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے نا کہ بھائی ترا اللہ اور آگے بڑھاون. یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے. یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں، مارواڑی ہے نا، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. پورنیہ، کشن گنج، ارریہ جائیے آپ، کہیں بھی مارواڑی لیجئے، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے، دکان کا ہے بند کر دیے، کیا ہوا تم غریب ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا، نقصان لگ گیا ہے، پیسے نہیں ہے. تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں، 50,000 وہ دیتا ہے، 1 لاکھ وہ دیتا ہے، 2 لاکھ وہ دیتا ہے، پھر سے بزنس کرو، پھر کھڑا ہو، پھر وہ سے اپنا برابر کر لیتا ہے. اس لیے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہے. اور ہم لوگوں میں اللہ، اگر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو 5 آدمیوں کو پیر پکڑی کھینچے. بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولی بتائیے. یہ قوم ترقی کرے گی جہاں جلن ہے، جہاں حسد ہے، جہاں کینہ ہے، جہاں بغض ہے، جہاں حسد ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، اسے نکالو، اسے نکالو. اس دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو، اس دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر، ارے زور سے بولیے نا، اپنا گھر نہیں ہے. فکر ہے مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے. ایک زمین خالی تھی تو آپ نے پتہ کروائے گا، پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. مسلمانوں سنو، پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، جس کا باپ نہیں، انتقال کر گیا. 2 چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ہاں چچا ہے، چچا ہے. کہا کہ تینوں کو بلاؤ، بچے کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ. چچا بھی آ گیا، وہ دونوں بچے بھی آ گئے. بیٹھا سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے. آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے، ہم خریدیں گے، اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ، بولا ماشاء اللہ. اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا. جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا. جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. مسلمانوں، نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا، پیسے نہیں لینے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری بھائی کی زمین ہے. تمہارا بھائی انتقال کر گیا، اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے، اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی. اور قربان جاؤ ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے، لو منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے.
تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں, کہا کہ یا رسول اللہ, جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے. اچھا غور کرنا, ایک بات غور کرنا, یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے. سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے, اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے, زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے, اور قربان جاؤ, اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر آپ صحابہ نے ہجرت فرمائی. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے. لیکن حوصلے کو, ایمان کو سلام کرو مسلمانوں, قربان جاؤ. اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا. اور ادا کر دی گئی. مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور مسلمانوں سنو, صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں. اب مٹی ڈالنی ہے, کنکر پتھر, یہی تو ہے. اینٹ تو تھی نہیں, وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. اور قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر, قربان جاؤ, یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے. آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو, پردھان ہو, زمیندار ہو, اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں. لگاتا ہے؟ بولیے. ارے بولا نہیں ہو. مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا لو مسجد میں, بولتا ہوں تو دماغ خراب ہوگا جی. یہ دیکھے نا مکھیا جی میں, تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا ہو لگا پھٹکا جھاڑو لگا. جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا. پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا؟ اے قربان جاؤ, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اور سنو مسلمانوں, جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ کونا اصحاب صفہ, او فقراء صحابہ جو غریب تھے, جن کی بال بچے نہیں تھے, بیوی نہیں تھی, وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو, کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی. پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے, اب مدرسہ بنانا ہے. مدرسے کی بنیاد رکھی. مسلمانوں سنو, اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے. اور قربان جاؤ, پڑھنے والے صحابہ تھے, پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا. مسلمانوں, نوجوانوں, قربان جاؤ, یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں, دینی قلعے ہیں. مدرسوں کو قائم رکھو, مدرسے چلاؤ, مدرسے بناؤ, مکتب کو قائم کرو. اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مسجدیں, یہ خانقاہیں انشاءاللہ قائم رہیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں. اگر یہ جس دن بند ہو جائے گا تو سمجھ لیا ہم ختم. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ رہ جائے گی. ارے بولو بھائی زور سے. پانی کو, مچھلی کو پانی سے نکالیے باہر, 2-3 منٹ کے اندر میں تڑپے گی, مر جائے گی. اسی طریقے سے ایک مسلمان, ایک مومن, ایک مسلم بغیر مسجد کا, بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں سنو, بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. میں کہتا, ابھی دیکھا گاڑی سے آ رہا تھا تو حضرت جو اس مدرسے کے اساتذہ ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ٹین کی چھپڑی ہم دے کر کے یہیں پر مکتب مدرسہ کھولے ہیں. الحمدللہ کافی بچے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے قرآن پڑھ رہا ہے. بتاؤ مسلمانوں, خوش نصیب کتنا وہ لوگ خوش نصیب ہوگا جو جس کا پیسہ سے مدرسہ بن جائے. او سنو, مر جاؤ گے, زمین یہی رہ جائے گی. رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ارے بولو بھائی, رہے گی نہیں رہے گی؟ سونا یہی رہ جائے گا, چاندی یہی رہ جائے گی, او سب یہی رہ جائے گا. آپ چلے جاؤ گے اور قربان جاؤ, آپ کے مرنے کے بعد چند منٹ, گھنٹہ تو ہم نہیں کہیں گے, گھنٹہ ہم نہیں کہیں گے, منٹ کہیں گے. چند منٹ لوگ روئیں گے, بس چند منٹ لوگ, بیسی نہیں روئے گا.
باپ مر گیا بیٹا فون کرے گا کھالو چبلے مر لے. اچھا بیٹا کانا مت چپ ہے چپ ہے. مٹی کیا بھی جاتی بس جو ہر بات کری تھی جلدی رہی. رونا بند ہے. بیوی کتنی دیر روئے گی؟ قربان جاؤ. رشتہ دار لوگ آئے. اچھا رشتہ دار, ایک بات ذہن میں اور آ رہی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. بات آ گئی, میں کئی جلسوں میں سوچا کہ میں اس کو لاؤں بات کو. رشتہ دار لوگ آئے, سب آئے. اچھا کسی کو سب کو جلدی رہتی ہے. جنازہ کیا بجے رہتی ہو؟ ظہر بعد. مؤذن صاحب کہا گلی 1 بج گئی ظہر ہوگا, اندھر نہیں جلدی ہو. سارے لوگ جلدی میں ہیں قربان جی. اچھا دیکھیے گا, جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں, ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا. ادھر بنے گی نہیں بنے گی؟ میں بستی کا نام نہیں لوں گا, پھر بات دوسری ہو جائے گی. اس لیے کہ اس وقت یہ سارے چینل والے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہے. بستی کا نام نہیں لیں گے. اس کا 2 بیٹا, غریب آدمی تھا بیچارہ, 2 بیٹا پنجاب. 4 دن ہوا بچہ سب پنجاب گیا تھا. 2 بیٹا, بہت غریب آدمی تھا بیچارہ. رات میں اچانک انتقال کیا. اچھا اچانک انتقال کیا. ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا. بولا نے کرا لگتا ہوں. بیچارہ غریب آدمی, اس کا 2 ہی بیٹا ہے, دونوں بیٹا پنجاب میں ہے. تو کر دو. اس کی بیوی کو گھیر لیا. کرے لگ تو قرضہ اٹھا رہا, کرے لگ تو میں مانس نے کی منہ دکھا رہے, کرے لگ. وہ بیچاری بیوہ, اب تو بیوہ ہو گئی, شوہر مر گیا, بیٹا دونوں پنجاب میں ہے. مسلمانوں سنو, ہم کہاں چلے گئے. لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی, وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی, انہوں نے گرایا. اور قربان جاؤ وہ لوگ آئے, جنازے کی نماز پڑھا, مرنے والا قبر میں چلا گیا. وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا, یہ مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے. یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا. پڑوسی کھانا بنا کے دے, پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے. ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی وہ کھانا وہ کھائے گا, کھانا نہیں بنے گا. اللہ رحمتہ فرمائے. اس رسم کو ختم کیجئے, خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے. یہ کھانے کا جو رواج ہے, اللہ اللہ اللہ. دیکھیے گا ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے, کھانے کے لیے جان دیتا ہے. اے نوجوانوں مسلمانوں, اللہ کی نعمت ہے, کھاؤ نا. کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے؟ مت کھاؤ, لیکن کھانے کے جیسا نہ کھاؤ گے. ایک نوجوان کو شادی میں 4 کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ, اے نوجوان آستین ہو گئے, یہاں تک چڑھ کے ہو, اب بیٹھ لے. اب ویٹر جو ہوتا, ویٹر کھانا لگانے والا, اس کو پریشان کر دیا تھا. ہے بوٹی نکالا, ایٹا نکالا, ایٹو نکال, اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں. ہم لوگ حیرت میں ہے کہ رے باپ یہ کھا رہا ہے, جا کہاں رہا ہے؟ بھائی پتا بھی چلے کہ یہ جا کہاں رہا ہے. قربان جائیے, جب ویٹر پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا. تو ہم نے مذاقن کہا کہ بیٹا آرو لا لے. بولا نہیں, طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے. جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے, اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم ہوتا. قربان جائیے, خریدر نہیں جانا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بچوں نوجوانوں. لیکن کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کئی حصے کرنے, جلدی بولو بھائی. ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ 3 حصہ پھول, پانی یہاں. بتائیے ڈاکٹر روحان دوڑتی بولا
یہ ڈاکٹرے کے یہاں نہ جائے گا. اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو. بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو, بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو, انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی. بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا لو, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو, الحمدللہ پڑھو, اللہ کی تعریفیں بیان کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. قربان جاؤ, آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے. تو مسلمانوں, جو یہاں بو گے وہی کاٹو گے. جو یہاں بو گے, ارے بولو بھائی, جو یہاں بو گے, جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد میں ایک مدرسہ بنایا. الحمدللہ پتہ چلا مسجد بنانا نبی کی سنت, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت, اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں, اور سنو نبی کی سنت, نبی کی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے نوجوان لوگ یہاں تیار ہیں مدرسہ بنا لیکن ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. سارا مجمع تیار ہے. یہ ٹین کی چھپر ہے مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر میں. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی یہ مدرسہ پختہ ہو جائے, اینٹ کا مدرسہ بن جائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. حالانکہ مجمع کم ہے میں سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ کھریا کی سرزمین ہے, اور میترا کی سرزمین ہے, بشن پور کی سرزمین ہے, گروا چوک کی سرزمین ہے. بڑے بڑے زمیندار, پیسے والے, کوٹھی والے, زمین والے, نوکری والے یہاں پر بیٹھے. بڑا اچھا جملہ ہے. ایک فقیر جانتے ہیں نا, ارے بھیک مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں, فقیر. ایک امیر آدمی کے دروازے پہ گیا, یہ ٹھنڈ کا موسم ہے, تو مکان والا بولا کہ رکیے بابا رکیے. بولا نہیں رکیں گے نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے؟ کیا بات ہے بولیے. بولا کہ بتائیے اگر ہم مر جائیں یہاں پر تو آپ میرے لیے کیا کیجئے گا؟ بولا کیا کریں گے؟ جائیں گے روٹا کفن خرید کے لائیں گے, غسل دیں گے, پہنا دیں گے, جنازہ کی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے. اور قربان جاؤ اس فقیر نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ بابا ایسا کرو, میرے پاس پہننے کے لیے اس وقت سویٹر نہیں ہے, گرم کپڑا نہیں ہے. ایسا کرو وہ جو کفن تم مرنے کے بعد مجھے پہناؤ گے, ابھی مجھے کپڑا پہنا دو, جب ہم مر جائیں نا تو بغیر کفن کا مجھے قبر میں دفن کر دینا. جب ضرورت ہے تو اس وقت ہم مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے, جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگ مدد کو تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, یہ دنیا چھوڑنی ہے, آنکھیں بند ایک دن ہونی ہے, یہ سانسیں ایک دن رک جانی ہے. ایک بات یاد رکھو, کوئی کسی کا ساتھ نہ گیا ہے, نہ کوئی کسی کے ساتھ جائے گا. اور قربان جاؤ یہ سارے لوگ رشتہ دار, بیٹا بیٹی, بہو پتھو, رشتہ دار جتنے لوگ ہیں یہ سب قبرستان تک ہے. بات صحیح کی غلط ہے؟ ارے بولو بھائی, بات صحیح کی غلط ہے؟ یہ سب قبرستان تک جائیں گے. دوست قبرستان تک, بھائی قبرستان تک, بیٹا قبرستان تک, سارے لوگ قبرستان تک. قبر تیار ہے, قبر تیار ہے, راہ ڈال دیا, تختہ بچھا دیا, بانس بچھا دیا, اور قربان جاؤ, اور پھر مٹی ڈالنا شروع ہوا. لوگ آئے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 مٹھی مٹی ڈالا, ہاتھ جھاڑا, لوگ چلتے گئے. قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا بھی چلا گیا, پوتا بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, سارے لوگ چلے گئے. قبرستان میں اب کوئی نہیں ہے, جس کو جہاں جانا تھا چلا گیا. اب مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, اب قبر کی منزل ہے, اور قربان جاؤ تمہارا اعمال ہے, تمہارا ایمان ہے, اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا. اس وقت کیا بنے گا؟ سفر ہے لمبا, کوئی ساتھی نہیں ملتا, اکیلا ہے دولہا
کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا۔ دنیا کا دولہا بنو گے، باراتی ساتھ جائیں گے، کھائیں گے، نکاح کرنے کے بعد پھر یہ باراتی تمہارے گھر تک آئیں گے، لیکن ایک دولہا وہ بھی بننا ہے تمہیں۔ قربان جاؤ، نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، خوشبو ملا جائے گا، لوگ اپنے کندھے پہ اٹھائیں گے، تمہیں دولہا بنا کر قبرستان لے کر جائیں گے، قبر میں ڈالنے کے بعد پھر قبر کے حوالے تمہیں کریں گے، سارے لوگ لوٹ آئیں گے۔ اب آپ ہو، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عمل ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہے۔ انشاءاللہ وہاں دیکھیے، یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ نے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ کہاں کے لیے بنے؟ ارے بولو بھائی، کہاں کے لیے بنے؟ آخرت کے لیے بنے ہیں، ہم لوگ آخرت کے لیے بنے ہیں۔ تو جب وہاں کے لیے بنے ہیں تو وہاں کا کام ہونا چاہیے۔ ارے بولو بھائی، وہاں کا جب وہاں کے لیے بنے تو وہاں کا کام ہونا چاہیے نا، تو وہاں کا کام کرو۔ وہاں کا کام کیا ہے؟ دنیا میں رہ کے وہاں کا کام کرنا ہے۔ دنیا کا گھر بنا لیے الحمدللہ، 2 منزلہ بنا لیے الحمدللہ، 3 منزلہ بنا لیے الحمدللہ۔ اور سنو مسلمانوں، ایک اور بات بتاتا چلوں، روٹا مارکیٹ میں دکان خرید لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ حاجی غنی صاحب، ارے بابو سن لو، حاجی غنی صاحب کی مارکیٹ ہے، روٹا میں مارکیٹ ہے حاجی غنی صاحب کا، حاجی خلیل صاحب کا مارکیٹ میں دکان ہے، روٹا میں مارکیٹ میں دکان ہے، مارکیٹ ہے، کیا کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے۔ امور میں مارکیٹ میں دکان ہے، کامیاب نہیں ہے۔ پورنیہ میں مارکیٹ ہے، کامیاب نہیں ہے۔ حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی دکانوں کا مارکیٹ کا مالک کامیاب کیسے نہیں ہے؟ تو کامیاب نہیں ہے۔ سنو، پٹنہ میں فلائٹ کامیاب نہیں ہو، دلی میں فلائٹ کامیاب نہیں ہو، امریکہ میں فلائٹ ہے کامیابی نہیں ہو۔ حضرت 5000 بیگھہ زمین ہے میرے پاس، تم کامیاب نہیں ہو۔ اور سنو، اللہ سے پوچھو، اے میرے رب، ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہے، ہم کامیاب نہیں ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا نہیں نہیں، تم کامیاب نہیں ہو۔ تو یہ اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے؟ ارے کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ تو سوچنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ بناؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیے ہم تھوڑا مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجئے گا، آپ بڑھا۔ ایک نوجوان آیا، میں رانچی کا جلسہ تھا، میں نے شروع کیا 10,000 سے۔ ایک نوجوان آیا، بولا کہ حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے۔ تو ہم نے کہا کہ بیٹا 1 لاکھ روپے تمہاری طرف سے، شادی ہوئی ہے؟ بولا الحمدللہ شادی شدہ ہوں۔ تو ہم بولے کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، موگی نہیں جائے گی؟ بولا 1 لاکھ موگی کا نام ہے۔ بولا بہت اچھا۔ ہم نے کہا کہ بیٹا والد صاحب ہے؟ بولا الحمدللہ ماں باپ دونوں ہے۔ ہم نے کہا کہ ماں باپ نہیں جائیں گے؟ بولا 1 لاکھ میگ نامس، 1 لاکھ باواگ نامس لکھی دو۔ 4 آدمی ہو گئے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت اچھا یہ بتائیے مسجد میں کتنا خرچہ ہے؟ اچھا چھوٹی مسجد تھی تو کمیٹی والے وہیں پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ جتنا خرچ ہوگا اکیلے میں ادا کروں گا۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ مسلمانوں 82 جگہ قرآن میں 82 جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ اچھا دیکھیے گا، بڑا اچھا مثال ہے، یہ کنواں ہے، کنواں سے لوگ پانی نکالتے رہے، کنواں ایک دم پانی دیتا رہے گا، کنواں تر و تازہ رہے گا، کنواں تر و تازہ رہے گا۔ پانی نکالیے، جتنا پانی نکالیے، کنواں سے پانی کم ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی جلدی زور زور بولو۔ کنویں سے پانی نکالیے، کنواں سے پانی کم ہوتا ہے؟ اچھا یہ کنواں وہ ہے
جو پانی نہیں نکالتا، دھیرے دھیرے وہ کنواں میں کچڑا کوڑا جم جاتا ہے، وہ کنواں پھر بیکار ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، جس مال میں سے صدقہ کیا گیا ہو، جس مال میں سے زکوٰۃ نکالا گیا ہو، اس مال میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ جس پیسے میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا ہو، اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، آپ زیادہ کر کے دیجئے گا۔ 5,000 روپے دینے والا آپ 10 20 25 50 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ بھی دے دیجئے گا، ہم لے لیں گے، ہم کو دقت نہیں لینے میں۔ پرسوں جلسہ تھا آپ کا کرسا کاٹا بھولانی میں جلسہ تھا۔ اے مولانا سفرا سنبل صاحب یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدرسے کا جلسہ تھا، 5 بچوں کی دستار بندی تھی، یعنی پیسے کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ 10 آدمی مل کر پیسہ گنتی کر رہا تھا، پھر بھی گنتی نہیں کر پا رہا تھا۔ اب پتا چلا وہاں کے ایک ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت 2 کٹھا زمین میں مدرسے میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ میرے لیے دعا کر دی الحمدللہ۔ اب مدرسے کے جسٹ سامنے اس کی زمین تھی، جس زمین کی قیمت 40 لاکھ روپے۔ پرسوں کی بات میں بتا، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ ہمارے دادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ پردادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ اور قربان جائے میرا باپ کہاں گیا؟ چلا گیا۔ ایک دن آئے گا ہم بھی جائیں گے، میرا بیٹا جائے گا، میرا پوتا جائے گا، میرا پر پوتا جائے گا، میرا چھر پوتا جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا۔ جب جانا ہی ہے تو وہاں گھر بنانا ہوگا۔ گھر بنانا ہوگا نا؟ ارے بولو بھائی، گھر بنانا ہوگا نا؟ تو انشاءاللہ ہے، مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ۔ وہاں گھر بنانا ہے۔ پہلا شخص کوئی زمیندار ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ 5,000 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں 5,000 مانگ رہا ہوں، آپ 10 20 25 50,000 بھی دے سکتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، دادا دادی اس دنیا میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے دادا دادی ماں باپ کی سال و ثواب کے لیے انشاءاللہ ہم مدرسے میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ 10 دعا مانگی جائے گی۔ پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی دانی، پہلا کوئی زمیندار، پہلا کوئی تاجر انشاءاللہ کھڑے ہو جائے، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا انشاءاللہ کھڑے ہو جائے کہ حضرت میں 5,000 روپے اس مدرسے میں اللہ کے رسول کے گھر بنانے میں انشاءاللہ میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی اس مجلس کے اندر میں۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کوئی ہو انشاءاللہ، ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے۔ حالانکہ ہم 5,000 مانگے ہیں، آپ 10,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ جتنا توفیق دے دے اور قربان جائیے، اب اتنا حصہ لیتے ہیں۔ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 5,000 روپے ایک چھوٹی رقم ہے ماشاءاللہ۔